نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم۔ ناظرین، ہم دن میں کئی مرتبہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں صراط مستقیم پر استقامت کی دعا کرتے ہیں۔ اے الہ العالمین، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما اور صراط مستقیم پر ہمیں استقامت نصیب فرما۔ صراط مستقیم ایک ایسے راستے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ہر کس و ناقص، ہر چلنے والا بغیر کسی دائیں بائیں جو ہے تکلفات کی طرف متوجہ ہوئے بغیر ایک ایسا راستہ صراط مستقیم کہلاتا ہے کہ جس پر ہر کس و ناقص چل کر جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ بھی صراط مستقیم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد وہ راستہ ہے کہ جو افراط اور تفریط سے پاک ہو، یعنی جس کے اندر اعتدال پایا جاتا ہو، نہ اس کے اندر حد سے زیادہ سختیاں ہوں، نہ حد سے زیادہ نرمی ہو کہ انسان جو ہے وہ بگڑ جائے، نہ حد سے زیادہ سختی ہو کہ انسان ذہنی کوفت کا شکار ہو جائے۔ تو فرمایا کہ صراط مستقیم اعتدال کا نام ہے، جس طرح کہ حدیث پاک میں آئے کہ خیر الامور اوسطها، کہ تمام کاموں میں سے بہترین کام وہ ہے کہ جس میں اعتدال اختیار کیا جائے، جس میں میانہ روی اختیار کیا جائے، افراط اور تفریط سے ہٹ کر جسے اعتدال پر لایا جائے اسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام یہ صراط مستقیم کا عین مثال ہے، کیونکہ شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام یہ وہ شریعت مبارکہ ہے، اس میں نہ تو افراط پایا جاتا ہے، نہ ایسی سختیاں پائی جاتی ہیں کہ انسانی ذہن کوفت کا شکار ہو جائے، اور نہ اتنی حد سے زیادہ نرمی پائی جاتی ہے کہ انسان سنورنے کے بجائے بگڑنا شروع ہو جائے۔ اعتدال، جس طرح صراط مستقیم افراط اور تفریط کے درمیان اعتدال کا نام ہے، اسی طرح شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام بھی اعتدال اور معتدل شریعت ہے، اس لیے شریعت محمدیہ صراط مستقیم کا اولین مصداق ہے۔ اسی طرح اہل السنہ و جماعت کے جو عقائد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی ستھرائی عقائد کے اندر، ایسی پاکیزگی اہل السنہ کو عطا فرمائی کہ کہیں دیکھو تو افراط ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے عقائد میں تفریط کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اہل السنہ ایسی جماعت ہے کہ جن کے عقائد میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی پاکیزگی عطا فرمائی، ایسی میانہ روی رکھی ہے کہ وہ صراط مستقیم کا مصداق بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، رفض، خوارج، مشبہہ، معطلہ، یہ اس طرح کے جو فرق ہیں، ان میں افراط اور تفریط پائی جاتی ہے، یہ افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہیں صحابہ کا انکار، اور کہیں صحابہ میں سے کسی صحابی رسول کے ساتھ اس قدر محبت، معاذ اللہ کہ اسے مقام جو ہے وہ خدائی دے دیا جائے۔ اسی طرح کہیں پر صحابہ کی شانوں کا ہی انکار، کہیں پر خود رب تبارک و تعالی کی قدرتوں کا انکار، کہیں پر رب تبارک و تعالی کو عام انسانوں کے جسم کی طرح ایک جسم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اہل السنہ و جماعت کا عقیدہ اور اہل السنہ و جماعت کے جمیع عقائد ان تمام افراط اور تفریط سے منزہ اور مبرہ اور ستھرے جو ہیں وہ عقائد پر مشتمل عقائد ہیں۔ اس لیے اہل السنہ ایک معتدل جو ہے وہ عقائد، معتدل مسلک کا نام ہے، جس طرح کہ صراط مستقیم معتدل راستے کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ طریق تصوف، وہ طریق سلوک
کہ جس میں محبت بھی ہو اور جس میں عقل سے بھی کام لیا جائے، نہ تو محض عشق کے پیچھے چل کر بندہ جذب کی طرف چلا جائے، اور نہ ہی محض وہ طریق سلوک صراط مستقیم کہلائے گا کہ جس میں بندہ صرف عقل کی پیروی کر کے بے دین اور ملحد بن جائے۔ لہٰذا طریق تصوف جو محبت، عشق اور عقل دونوں کا جامع ہو، دونوں کا مجموعہ ہو، نہ اس میں صرف عشق محض ہو نہ اس میں صرف عقل محض ہو، ان دونوں کے درمیان مقام اعتدال پر جو طریق سلوک ہو، وہ طریق سلوک جو ہے صراط مستقیم کا مصداق ہے۔ اللہ کریم مجھ اور آپ سب کو صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔